یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 6 تا 11 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ۔ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين۔ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر پہنچا دیں اس کو اس کی امن کی جگہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ کیوں کر ہوگا مشرکوں کے لیے عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، مگر جن لوگوں نے تم سے عہد کیا مسجد حرام کے پاس، سو جب تک وہ تم سے سیدھے رہیں تم بھی ان سے سیدھے رہو، بے شک اللہ احتیاط کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور کیوں کر رہے صلح اگر وہ تم پر قابو پائیں تو نہ لحاظ کریں تمہاری قرابت کا اور نہ عہد کا، وہ تم کو راضی کرتے ہیں اپنے منہ کی باتوں سے اور ان کے دل نہیں مانتے، اور اکثر ان میں بد عہد ہیں۔ بیچ ڈالے انہوں نے اللہ کے حکم تھوڑی قیمت پر، پھر روکا اس کے راستے سے۔ برے کام ہیں جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ نہیں لحاظ کرتے کسی مسلمان کے حق میں قرابت داری کا اور نہ عہد کا، اور یہی لوگ زیادتی پر ہیں۔ سو اگر توبہ کریں اور قائم کریں نماز اور زکوٰۃ ادا کریں تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم کھول کر احکامات کو بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ سورۃ توبہ کی ابتدائی 5 آیات میں اس چیز کا ذکر فرمایا گیا تھا کہ فتح مکہ کے بعد مکہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کو، مشرکین اور کفار کو، ان کی جان اور مال کا امان دے دیا گیا تھا، مگر ان کی سابقہ غداری اور عہد شکنی کی وجہ سے ان سے مزید عہد اور صلح کرنے کا منع فرما دیا گیا تھا، اور یہ طے ہو گیا کہ آئندہ کے لیے ان سے کوئی معاہدہ نہیں کرنا۔ اس کے باوجود جن لوگوں سے کوئی معاہدہ اس سے پہلے ہو چکا تھا اور انہوں نے بد شکنی
عہد شکنی نہیں کی تھی تو ان کا معاہدہ میعاد کے ختم ہونے تک پورا کرنے کے احکامات نازل ہوئے، اور فرمایا کہ جب انہوں نے معاہدے کی تمام شقوں کو پورا کیا ہے اور معاہدے کو توڑا نہیں ہے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا کہ ان کے ساتھ وہ معاہدہ پورا کیا جائے گا۔ البتہ جنہوں نے ان کے ساتھ یہ بھی رعایت کی گئی کہ ان کو فوری طور پر مکہ چھوڑ دینے کے حکم کے بجائے یہ فرمایا کہ انہیں 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی، اس دوران میں اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو وہ وہاں مکہ میں رہ سکتے ہیں، ورنہ انہیں اختیار دے دیا گیا کہ وہ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ مذکورہ 6 آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پناہ مانگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ وہ اسے پناہ دے دے، اس لیے کہ وہ قریب آ کر اللہ کے کلام کو سن سکے گا اور اسلام کی حقانیت اور صداقت کو سمجھ سکے گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ اسے پناہ دے دی جائے، بلکہ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو جائے تو اپنی حفاظت اور نگرانی میں وہ جہاں چاہے اس کو اس کے مقام تک پہنچا دینا بھی اہل ایمان کی ذمہ داری کے اندر شامل رکھا گیا، تاکہ یہ اپنے آپ کو محفوظ اور مطمئن سمجھے۔ اور فرمایا کہ یہ اس لیے دیا گیا کہ وہ لوگ باخبر نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے ہیں، اسلام کے قریب آنے کا ایک موقع ہے، اور وہ لوگ جب قریب آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اسلام کی حقانیت ان کے دل کے اندر آ جائے۔ 7ویں، 8ویں اور 9ویں آیت میں اس اعلان برات کی حکمت یہ بتائی گئی کہ یہ لوگ بد عہد ہیں، قرابت داری کا بھی لحاظ نہیں کرتے ہیں، صرف چند لوگ ہیں جن کے ساتھ مسجد حرام میں عہد ہوا تھا، وہ لوگ اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ جب وہ لوگ تمہارے ساتھ صحیح ہیں تو اہل ایمان کو بھی ان کے ساتھ صحیح رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس قسم کی احتیاط کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اکثر ان میں ایسے بھی ہیں جو بد عہد ہیں، اپنے میعاد کو پورا نہیں کرتے اور اپنے جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا اس کے اندر وہ لوگ اس کی کوئی رعایت نہیں رکھتے، یعنی مسلمانوں میں ان کے رشتہ دار اور قرابت دار بھی موجود ہیں، نہ ان کا لحاظ کرتے ہیں نہ ہی اپنے عہد کا لحاظ کرتے ہیں۔ یہ لوگ فاسق لوگ ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے احکامات کو چند ٹکوں کے عوض جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹاتے ہیں، اور یہ خیانت ان کے اندر موجود ہے، اس لیے ان کے ساتھ آئندہ کے لیے کوئی بھی عہد معاہدہ کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ یہ فرمایا کہ یہ لوگ عذر اور خیانت میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس لیے پورے طور پر اپنے آپ کو ان سے دور کرنے کا شعار اپنا لیں، اور یہ اس لیے انہوں نے کیا کہ مال کی محبت اور دنیا کی محبت ان کے دل کے اندر ہے۔ یہ لوگ غداری مسلمانوں سے کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ کسی چیز کو نہیں دیکھتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ آئندہ کے لیے ہر معاملے کے اندر بائیکاٹ کیا جائے گا، اور مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے بیزار ہو جائیں، اور کسی بھی حالت کے اندر ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ البتہ ایک صورت جو کہ استثنائی صورت ہے، جو آیات کے آخر میں فرمائی گئی کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، پھر ان کے ساتھ مسلمانوں والے معاملات اور حقوق ادا کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے اہل ایمان کو یہ تاکید کی گئی کہ اس کے بعد وہ اہل ایمان کے حقوق کے حقدار ہیں، اور ان کے ساتھ برادرانہ تعلق اور حقوق ادا کرنے چاہیے۔ آیت کے حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ اسلامی برادری میں شامل ہونے کے لیے کن شرائط کا ذکر کیا گیا ہے۔ مذکورہ آیات میں سے آخری آیت میں یعنی 11ویں آیت میں یہ فرمایا گیا اہل ایمان کو کہ مشرکین اور کفار اگر اپنے شرک اور کفر سے توبہ کر لیں اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، 3 چیزیں فرمائی گئیں، تینوں چیزیں لازمی ہیں۔ توبہ کر لینا اور ایمان کا دل کے اندر آ جانا، اسلام قبول کر لینا، چونکہ یہ ایک مخفی امر ہے تو فرمایا کہ اس کا اعتبار نہیں، ہاں اس چیز کا اظہار نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے ہوگا۔ اگر یہ تینوں چیزیں وہ کر لیتے ہیں
توبہ بھی کر لیتے ہیں اور پچھلے اپنے برے اعمال سے باز آ جاتے ہیں، اور پھر اسلامی شعار یعنی نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا اس پر آ جاتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، ان کے ساتھ وہ معاملات مسلمانوں والے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس آیت نے اہل قبلہ مسلمانوں کے خون کو حرام کر دیا، یعنی جو لوگ نماز کے پابند ہوں، زکوٰۃ کے پابند ہوں اور اسلام کے خلاف ان کا کوئی قول و فعل ثابت نہ ہو، تو وہ تمام احکامات میں مسلمان سمجھے جائیں گے، اگرچہ ان کے دل میں صحیح ایمان نہ ہو، نفاق ہو، چونکہ یہ معاملہ ایمان کا دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے اسی آیت سے استدلال فرمایا تھا اور صحابہ اکرام کو مطمئن فرما دیا تھا، اور آیت کے آخر میں فرمایا کہ ہم اپنے احکامات کو ان لوگوں کے لیے واضح کر کے بیان کر دیتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، تو خوب تفصیل کے ساتھ یہ بیان کر دیے گئے تاکہ وہ لوگ اس سے سمجھ بوجھ اور علم حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔